کا کیا حصہ بن جائے گا؟ حصہ بن جائے گا۔ اب آپ نے اپنی نیکیوں کو کس طرح سے رمضان میں سمیٹنا ہے؟ عام دنوں میں انسان اگر ایک چھوٹی سی نیکی زبان سے ایک لفظ سبحان اللہ بھی بولتا ہے تو اس کا بھی 70 گنا رمضان المبارک میں اس کا 70 گنا زیادہ ثواب اسے ملتا ہے۔ جہاں تک بات کی طرح مہینے کے بزم پیغام کی، تو بزم پیغام کو اگر میں اس کے موٹو کو بھی بیان کرنے لگوں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں پوری طرح سے تو نہیں بیان کروں گا، لیکن نیک پھلوں اور نیکی پھیلاؤ۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور کلمہ ہم سب کی زبانوں پر جاری رہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا نیکی کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، آپ کے ارد گرد آپ کے سامنے بے شمار چیزیں پڑی ہیں۔ جب تک آپ مغرب کی اذان نہیں سن لیتے یہ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہیں، اگر آپ نے روزہ رکھا ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہے کسی کو؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہے مغرب سے پہلے مغرب کی اذان کے فوراً بعد یہ حلال کیسے ہو جاتی ہیں؟ تو یہ اس طرح سے کہ آپ نے دن کا ایک حصہ پورا کس نے گزارا؟ بھوکے پیٹ۔ آپ کے معدے نے محسوس کیا کہ کسی غریب اور کسی ایسے آدمی کی آپ کو اس وقت کبھی محسوس ہوئی ہوگی کہ یار اگر میں پورے دن میں 3 بار روٹی کھاتا ہوں، اور ایک آدمی جو پورا دن کمانے کے بعد ایک بار پورے دن میں روٹی کھاتا ہے، تو اس کا کیا آپ کو اس کی آپ بیتی آپ کے اوپر ظاہر ہوگی کہ یار اس بندے کے اوپر کیا گزرتا ہوگا کہ جب وہ پورا دن اسے کھانا ہی نہیں ملتا ہوگا۔ آپ نے پورا دن جب کھانا نہیں کھایا تو آپ کو محسوس ہو رہی یار بڑی بھوک لگ گئی، ہم نے وہ کہا چکر آگے مجھے اے سی چلا دے، ایسا ہی ہوتا ہے یا اس میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان المبارک کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں کہ قسمت سمیٹنی ہے، اور غریبوں کے حالات و واقعات کا ہمیں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اب بزم پیغام، اب آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو بزم کی ذمہ داری ہے، بزم کی کچھ قوانین ہیں جن میں سے کہ اس میں صرف بچے ہوتے ہیں، بڑوں کا اس میں کوئی کام نہیں، اور بچے وہ والے بچے کے جو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اب آپ سب بچے ہیں، ہم سب نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ایک افطاری کی شکل میں، کہ اس میں کیا کوشش کی کہ ہم نے سوچا کہ چلے ہم سب مل کر بیٹھیں گے، کوئی اپنے گھر سے کچھ لائے گا، کچھ سروائز اپنے پاس سے ڈالیں گے، جی مل کر ہم ایک اچھی سی افطاری کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم روزانہ گھر پر بھی افطاری کرتے ہیں، یہاں پر آنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ہمیں ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر کی ضرورت تھی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم کس پلیٹ فارم میں کس طرح سے کس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ بدل سکھاتی ہے۔ اب جیسا کہ ہم اکیڈمی میں رہتے ہیں، اکیڈمی کا ماحول بالکل ایک علیحدہ، جہاں پہ ہمیں کسی قسم کی آزادی نہیں کہ ہمیں صرف وہاں پہ پڑھنا ہے، 4 گھنٹے میں پڑھائی گئی ہے، رمضان المبارک میں 3 گھنٹے ملتے ہیں کس کے؟ پڑھائی۔ لیکن وہاں پر بیٹھ کر ہم کسی بھی قسم کے کھانے پینے کا پڑھائی کے علاوہ کوئی بھی اہتمام نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی افطاری کی، الحمدللہ بہترین کوشش تھی۔ آج سب بچوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں روزہ افطار ہوگا، دعا کے بعد ہم روزہ افطار کریں گے، اس کے بعد نماز فوراً افطاری کے بعد کاغذ ہوتی ہے تھوڑا سا افطار میں نماز پڑھ لی جائے گی، اس کے بعد آرام سے کھانا کھائیں گے، چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے، تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی پیٹ میں جائیں گی۔ بس آپ کچھ مرحلے جہاں پر پورا دن آپ نے انتظار کر لی، کچھ منٹ رہ چکے ہیں، گھنٹے ختم ہو گئے، دن کا ایک پہر گزر گیا، صبح سے شام تک آپ پہنچ گئے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کر دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ان کا کیا قسمت ہے، کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر اس کو نبھائیں گے، اور انشاءاللہ بس تھوڑا ہی لمحہ رہ گئے، کچھ لمحے گزرنے کے بعد آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا، افطاری کریں گے، نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ایک ہماری سیٹنگ ہوگی، ایک چھوٹی سی گیم کھیلیں گے، اس کے بعد آپ سب کو روزہ کہنے کی اجازت ہوگی۔ پھر اس سے پہلے اب ہم اپنے دن کی، اگر ہم نے کوئی نیکی نہیں کی تو اپنے دن میں جو آپ کو صورت آتی ہے، جو کلام پاک آتا ہے، اپنے دل میں پڑھ لیجیے، کیونکہ یہ وہ کریے اگر آپ اس میں کوئی دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا رائے گا نہیں جائے گی، یہ قبولیت کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کے مانگیے، آپ کو انشاءاللہ سبحان وہ دعا قبول و منظور ہوگی۔ اور اب یہ وہ لمحہ ہے جو کچھ آپ کو آتا ہے یا جو کچھ آپ نے مانگنا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ کس طرح اٹھاتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن ننھے منھے بچوں نے جو روزہ رکھا، یا اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہ جو نعمتیں ان کے سامنے موجود ہیں، یہ کچھ ہی لمحوں بعد ان کو حلال کر دی جائیں گی، یا اللہ اس کا بہتر ان کو کھانے اور پینے کے بعد دیتے میں ان کو آسانی فرما، بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ یہ کھائیں اور اس کے بعد بیمار ہو جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو کچھ ایسے معصوم بچے بھی ہیں جو کھانا افطاری کے بعد ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے معلوم نہیں کہ صدیوں سے بھوکے تھے۔
پاک سے دعا ہے کہ ہماری اس افطاری کو قبول و منظور فرمائے. آج کے پورے دن میں جو نیکیاں کی وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نماز پڑھی, قرآن پاک پڑھا, اور جو نیکیاں کرنے کا موقع ملا, یا اللہ پاک ہم تیری بارگاہ میں آرزو کرتے ہیں کہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آج کے پورے دن میں جو بھی نیکیاں کی, تحفہ نظارت حدیت ناشکران کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے میں وہ ان کے صدقے میں اپنی کائنات کی, اور یہ رمضان مبارک کا تحفہ ملا آپ سب